Assalamu alaikum students. Today our topic is skills and strategies of critical thinking. Decades of research on instructions in the critical thinking have shown that the skills and attitudes of critical thinking need to be deliberately and consciously taught because they often do not develop by themselves with the standard instructions in a content area by Nisbet 1993. Decades, सबसे पहले तो डेका मीन्स 10, तो डिकेट्स कहते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के 10 साल का जो भी ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है हमारे पास डिकेट्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग में तालीम पर 10 साल की रिसर्च से ये बात साबित हुई कि क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स और एटीट्यूड्स दैट द स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग नीड टू बी डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली थॉट कि क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स और एटीट्यूड्स को जानबूझकर या शऊरी तौर पर या मतलब शऊर लाने के लिए पढ़ाने की ज़रूरत है because they often do not develop by themselves with standard instructions in a content area, क्योंकि वो अक्सर कंटेंट एरियाज़ में खुद से तरक्की नहीं कर सकते। मीन्स कंटेंट एरिया को क्या कहते हैं? कंटेंट एरिया की डेफिनेशन है या डिफाइंड एज द डोमेन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन एन एकेडमिक प्रोग्राम। The topic of the critical thinking has a long history in the psychology. साइकोलॉजी में क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स की एक बहुत तवील हिस्ट्री है, ये बहुत तवील तारीख़ है, डेटिंग बैक टू द विलियम वॉन्ट इन द 19th century. Modern cognitive psychologists have found that a useful model of the critical thinking has at least 2 components. अब मॉडर्न कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे या जदीद इल्मी माहिर नफ्सियात, उन्होंने क्या चीज़ फाउंड की थी कि हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग के यूज़फुल मॉडल्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, यूज्ड हो सकते हैं ज़िंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग के, उनमें कम से कम 2 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज़ द कोग्निटिव कंपोनेंट. इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. कोग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स का इल्म होता है, मतलब स्किल्स की नॉलेज पर मुश्तमिल होती है कोग्निटिव कंपोनेंट. सेकेंड वन इज़ द इमोशनल एंड द अफेक्टिव कंपोनेंट. The emotional and affective component consist of the attitude or disposition of the critical thinker. ये क्रिटिकल थिंकर के एटीट्यूड पर मुश्तमिल होता है या क्रिटिकल थिंकर के रवैये पर मुश्तमिल होता है. अबव कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग आर बेस्ड ऑन 2 assumptions. ये जो भी हमने ऊपर 2 कंपोनेंट्स देखे हैं, द कोग्निटिव कंपोनेंट एंड द इमोशनल एंड द अफेक्टिव कंपोनेंट, वो बेस करते हैं 2 assumptions पे. अब assumptions, a set of skills or strategies exist that students can learn to recognize and apply in appropriate context. कि स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ कहते हैं हिकमत अमली, जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं. जैसे हमने कोई काम करना है तो हमने क्या स्ट्रेटजी उस काम के लिए यूज़ करनी है, मतलब हिकमत अमली का एक सेट है. सेट मीन्स कलेक्शन, ठीक है. जितनी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं सबकी एक कलेक्शन बना लेना, वो हमारे पास सेट कहलाता है. तो स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़ एक सेट है या एक सेट है किसका? स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ का एग्जिस्ट करता है, दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज, जिससे स्टूडेंट्स पहचानना सीखते हैं, ठीक है. एंड अप्लाई इन अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट, और मुनासिब कंटेक्स्ट मीन फैक्टर्स या कंडीशंस, और अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट में अप्लाई करना भी, मतलब अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट मतलब मुनासिब कंटेक्स्ट, जो भी मुनासिब कंडीशंस या मुनासिब फैक्टर्स होते हैं उनमें. इफ़ द स्किल्स आर अप्लाइड अप्रोप्रिएटली, अगर स्किल्स का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए, स्टूडेंट्स विल बिकम मोर इफेक्टिव थिंकर्स, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा मौसर थिंकर बन जाएंगे या ज़्यादा मौसर मुफक्किर बन सकते हैं या बन जाएंगे. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दैट वुड बी यूज़फुल इन एनी कंटेक्स्ट माइट इंक्लूड. क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स जो किसी भी तरह से हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं या हमारे लिए यूज़फुल होंगी, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अंडरस्टैंडिंग हाउ रीजंस एंड एविडेंस स्पॉट और रिफ्यूट कंक्लूजन्स. इस चीज़ को समझना कि किस तरह से हमारे रीजंस, वजूहात एंड एविडेंस जो भी सबूत हैं वो हमारे कंक्लूजन को किस तरह से सपोर्ट करते हैं या किस तरह से रिफ्यूट करते हैं. डिस्टिंग्विशिंग अमंग फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड रीजन्ड जजमेंट्स. डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफ्रेंशिएट करना फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और रीजन्स को, जो भी वजूहात होती हैं, जजमेंट्स
ریزن ججمنٹس، جو ہماری ججمنٹ ہو رہی ہے وہ کس بیس پہ ججمنٹ ہو رہی ہے، اس کی کیا فیکٹس ہیں، اس کے کیا اوپینینز ہیں، ان سب چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا. یوزنگ پرنسپلس آف لائکلیہڈ اینڈ انسرٹینٹی وائل تھنکنگ اباؤٹ پروبیبلسٹک ایونٹس. لائکلیہڈ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنس کو، ٹھیک ہے، امکانات کیا ہیں، ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں. انسرٹینٹی غیر یقینی. امکانات یا مطلب ایکسپیکٹیشنس اور انسرٹینٹی کی صورتحال کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان دونوں کنڈیشنز کے اصولوں کو یوز کرتے ہوئے ہم پروبیبلسٹک ایونٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. پروبیبلسٹک ایونٹس کہتے ہیں پروبیبلٹی، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں چانسز یا ایکسپیکٹیشنس. جو ایونٹس ہونے کے چانسز ہیں یا جو چیزیں ہونے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو، وہ ہوتے ہیں پروبیبلسٹک ایونٹس. پروبیبلسٹک ایونٹس کے بارے میں سوچتے ہیں کن دو پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے. ہمارے پاس لائکلیہڈ اینڈ انسرٹینٹی کے پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے وہ پروبیبلسٹک ایونٹس کے بارے میں سوچتے ہیں. جنریٹنگ ملٹیپل سولوشنز ٹو پرابلمس، جو بھی پرابلمس ہیں ان کے ملٹیپل سولوشنز جنریٹ کرتے ہیں. ملٹیپل سولوشنز مینس ایک سے زیادہ سولوشنز، 2 3 4 اپ ٹو سو جتنے بھی سولوشنز ہوتے ہیں. اینڈ ورکنگ سسٹمیٹکلی ٹورڈ ڈیزائرڈ گول، اور ایک سسٹمیٹکلی ورک کرتے ہیں یا ایک سسٹم کے تحت ورک کرتے ہیں اپنے ڈیزائرڈ گول کی طرف. جو بھی ان کی ڈیزائرڈ گول ہے، ان کا جو بھی مقصد ہے، اس کی طرف کو سسٹمیٹکلی ورک کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہاؤ کازیشن از ڈٹرمائنڈ، اس چیز کو سمجھنا کہ کس طرح سے ہمارے پاس کوزویشنز ڈٹرمائنڈ ہوتی ہیں، مطلب کیا وجہ ہے، اس کو کس طرح سے ڈٹرمائن کیا جاتا ہے. دس لسٹ پرووائڈ سم ٹیپیکل ایگزامپلز آف وٹ از مینڈ بائی دا ٹرم کریٹیکل. یہ لسٹ ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہے، کچھ ٹیپیکل ایگزامپلز دیتی ہے جس سے ہم ایگزامپلز آف وٹ از مینڈ بائی دا ٹرم کریٹیکل تھنکنگ اسکلس، کہ ٹرم کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کا مطلب کیا ہے. بیکاز دیز اسکلز آر یوزفل ان اے وائڈ ورائٹی آف کنٹیکسٹ، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس اسکلس ہیں یہ یوزفل ہیں ہمارے لیے وائڈ ورائٹی آف کنٹیکسٹ، کہ ہمارے جو بھی فیکٹرز ہیں، جو بھی کنڈیشنز ہیں، ہماری وسیع ورائٹی، جتنی بھی ہمارے پاس وسیع ورائٹی ہمارے فیکٹرز کی، کنڈیشنز کی، ان کے لیے یہ اسکلز بہت یوزفل ہیں. دے آر سم ٹائمز کالڈ ٹرانس کنٹیکسچوئل اسکلس. ان کو سم ٹائمز یا بعض اوقات ٹرانس کنٹیکسچوئل اسکلس بھی کہا جاتا ہے. ٹرانس کنٹیکسچوئل تھنکنگ کہتے ہیں از دا ایبلٹی ٹو کریٹ کنیکشنز ان دا مائنڈ بٹوین تھنگس، کہ تھنگس کے درمیان یا ڈفرینٹ چیزوں یا آئیڈیاز کے درمیان اپنے مائنڈ میں کنیکشن کریٹ کر لینا کہ یہ آئیڈیاز ہیں، ان آئیڈیاز کے درمیان میں کیا کنیکشن ہوگا. دیٹ آر ناٹ ٹپکلی ایسوسیٹیڈ ود ایچ ادر ان اے پرٹیکولر کنٹیکسٹ، کہ کسی ایک پرٹیکولر کنٹیکسٹ یا ایسوسیٹ نہیں ہوتے، ٹپکلی ایسوسیٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہم مائنڈ میں ان کا کنیکشن بنا لیتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں ٹرانس کنٹیکسچوئل اسکلس. ہیئر آر سم آف دا اسکلس پریکٹسڈ بائی دا کریٹیکل تھنکرس. کچھ ایسی اسکلس ہیں جو پریکٹس کی گئی تھیں بائی دا کریٹیکل تھنکرس کی طرف سے. دے انڈرسٹینڈ اینڈ یوز دا پرنسپلز آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن. وہ سمجھتے ہیں اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے پرنسپلز کو یوز کرتے ہیں. دے اپلائی دا رولز آف فارمل اینڈ انفارمل لاجک. فارمل اور انفارمل لاجک کے رولز کو اپلائی کرتے ہیں. فارمل اور انفارمل سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، فارمل ہوتا ہے دا کنسیپٹ یوز بائی دا فارمل لاجیشینس ٹو ایویلویٹ دا آرگومنٹس آر کلیئرلی ڈیفائنڈ. فارملی کہتے ہیں کہ آرگومنٹس کو ایویلویٹ کیا جائے جو کہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں اور ویل انڈرسٹوڈ اور اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی انفارمل لاجکس جو فارملی نہیں ہوتے. آگے جا کے ہمارے پاس ٹاپک آئیں گے فیلسیز. فارمل اینڈ انفارمل فیلسیز بھی آئیں گے. وہ فارمل فیلسیز اور انفارمل فیلسیز فارمل اور انفارمل لاجک سے ریلیٹ کرتے ہیں. فارمل میں آ جاتا ہے جس میں فارم میں مسٹیک آ جائے. ٹھیک ہے. مطلب جو آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے، اس سینٹینس کی فارم میں کوئی نہ کوئی غلطی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فارمل فیلسی. سملرلی انفارمل جو فارم میں مسٹیک نہ ہو، کنکلوژن سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ انفارمل لاجکس یا انفارمل فیلسیز میں آ جاتے ہیں. دے تھنک افیکٹولی ان ٹرمز آف پروبیبلٹیز. وہ افیکٹولی سوچتے ہیں یا مؤثر طریقے سے سوچتے ہیں ان ٹرمز آف پروبیبلٹیز. پروبیبلٹیز مطلب چانسز کے بارے میں، ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں کہ نمبر آف چانسز کیا ہیں، نمبر آف ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، لائکلیہڈس کیا ہیں. دے کیئرفلی ایویلویٹ دا کوالٹی آف انفارمیشن. کوالٹی آف انفارمیشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں کیئرفلی. ایویلویٹ کرنا مطلب اس کو سولو کرنا، اس کی انفارمیشن کی کوالٹی کو دیکھنا
اس پہ سوچنا، اس پہ غور و فکر کرنا، بہت کیئرفلی وہ یہ کام کرتے ہیں. دے انالائز آرگومنٹس فار دا ساؤنڈنیس آف دی کنکلوژنس. وہ کنکلوژن کی درستگی کے لیے، مطلب اس کی کریکشن کے لیے جو بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں یا ان کو انالائز کرتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس کنکلوژنس ہیں ان کی کریکٹنس کے لیے کہ کیا وہ کریکٹ ہیں یا نہیں کریکٹ، یا کس طرح سے کریکٹ ہو سکتے ہیں، ان کی درستگی کے لیے ایکسپیکٹیشن ان کے لیے آرگومنٹس، جو بھی ہمارے پاس آرگومنٹس ہوتے ہیں یا کسی بات کے جو بھی آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں کہ کیا وہ جو آرگومنٹس دیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں، کیا وہ ہمارے کنکلوژنس کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں فلفل کرتے. There is nothing magical with the learning of the critical thinking. Critical thinking کے لرننگ میں کچھ بھی میجیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ کتنے اچھے کریٹیکل تھنکر بن سکتے ہو. آپ جتنی ایفرٹ ڈالو گے آپ اتنے اچھے کریٹیکل تھنکر بن جاؤ گے. جتنی کم ایفرٹ ڈالو گے اتنے لو لیول کے کریٹیکل تھنکر بنو گے. تو اس میں کوئی بھی چیز میجیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب چیزیں جو ہیں وہ محنت کرنے سے آئیں گی، ایفرٹ کرنے سے آئیں گی. آپ کو اس کے ٹریٹس پہ غور کرنا پڑے گا. آپ کے انسٹیٹیوٹس، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جہاں آپ جاتے ہو وہاں پہ سب سے پہلے تو کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کروایا جائے، تبھی کوئی بھی پرسن ایک اچھا کریٹیکل تھنکر بن سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس however فالوئنگ اسٹریٹجیز آر یوزفل ان دس کنیکشن. کہ اس کنیکشن میں فالوئنگ اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم کیا کیا اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ میں، یا کس طریقے سے ہم کیا اسٹریٹجیز کو اپنائیں تو ہم ایک بہترین کریٹیکل تھنکر بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسٹریٹجیز کو ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک میں. ہوپ فلی سب اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.